اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سب کی توجہ اپنی زندگی کے ایک نہایت ہی گھبیر مسئلے کی طرف، جو میری اور آپ کی زندگیوں میں بلکہ تمام امت مسلمہ کی زندگیوں میں ایک گھن کی طرح چلتا چلا جا رہا ہے، اور میرے اور آپ کے تمام مسائل کی جو جڑ ہے، جو اس وقت بنیادی وجہ ہے ہمارے انحطاط کی، ہمارے مذہب کی جو ہونے کے باوجود ہم سب کے جو کردار ہیں ان کے انحطاط کی جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے لوگوں کے حقوق العباد کی۔ دو حقوق ہیں، سب دنیا کو پتہ ہے، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ میں بات صرف کر رہا ہوں اس وقت، اور دونوں ہی بہت ہی تفصیلی گفتگو اور تفصیلی حقائق کے حامل ہیں، اور اگر ان کو آپ صرف دو لفظوں میں بیان کر دیں تو وہ سم اپ ہو سکتے ہیں۔ جیسے حقوق العباد ہیں، بہت سمپل بات ہے، اللہ پاک نے واضح احکامات دیے ہیں قرآن پاک نے، اور اس پہ رسول پاک نے واضح طور پر ہم سب کو یہ ہدایت دی ہے کہ کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ بس دو باتیں ہیں کہ نہ آپ کسی کا حق کھائیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ میں اور آپ جہاں بھی تھوڑا سا بھی ہمارا داؤ لگتا ہے، جسے آپ اردو میں داؤ لگتا کہتے ہیں، ہم کسر نہیں کرتے۔ اور ہمارے ممالک میں تو رشوت لینا، اور جب آپ رشوت لے کے کوئی کام کرتے ہیں، فرض کیا میں نے آپ کو رشوت دی اور آپ نے میرا وہ کام کر دیا پیسے لے کے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کام کا حقدار نہیں تھا۔ تو آپ نے وہ پیسے لے کے وہ جو میرا کام کیا ہے، وہ کسی اور کا حق مجھے دے دیا ہے۔ یا اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے اور میرا کام کر دیا کہ میرا حق تھا، مگر آپ نے ناجائز طور پر پیسے لے کر میرا وہ حق غصب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پیسے لے کے وہ آپ نے میرا کام کر دیا۔ تو دونوں صورتوں میں بھی پکڑا گیا اور آپ بھی پکڑے گئے کہ آپ کسی کا حق کھاتے ہیں یا کسی کا حق نہیں دیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں جواب دہی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں، خاص طور پہ پاکستان کی بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد باہر جہاں جہاں پہ بھی ہیں، جہاں ہم سے پیسہ چلتا ہے ہم پیسے سے کام چلا لیتے ہیں اور لوگوں کے حق غصب کر لیتے ہیں۔ جہاں اختیار سے کام چلتا ہے، ٹیلی فون کرتے ہیں، ٹیلی فون کروا لیتے ہیں، حق غصب کر لیتے ہیں، اور یہ ایک چین، ایک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں مسئلے بڑے ہیں، بیماریاں ہی بڑے ہیں، پریشانیاں ہی بڑے ہیں، ہماری عزت ختم ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دوسروں کو جو مذہب ہیں ان کے اوپر تو ان کا اسکول آف تھاٹ کا جو بھی ان کا مذہب ہے وہ یہیں پہ فیصلے ہو جانے ہیں، مگر آپ کے لیے تو ایک طریقہ کار طے ہے۔ جب آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اب جب آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی آپ سے کمتر آیا ہے، اور ہمارے ملکوں میں 10 20 20 30 ملازم بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کو کام کرنے والا اسے ویسے ہی کمی کمین سمجھتے ہیں، جب کچھ دوسرے ہیں غریب ہیں تو ان کو جابز ہی نہیں ملتی، بڑی جابز بڑے لوگوں کے پاس ہیں، تو یہ بڑے جو بیٹھے ہیں وہ چھوٹوں کے حقوق آ رہے ہیں۔ جہاں بھی ذرا سا بھی ڈفرنس ہے، جہاں پہ ذرا سا بھی فرق ہے، تو میں ذرا سا اگر آگے ہوں تو میں پچھلے والے پہ رحم ہی نہیں کرتا۔ تو یہ جو حقوق ہیں، اور ہم جا کے حج کر لیتے ہیں، جا کے وضو کی نمازیں پڑھے چلے جاتے ہیں، معافیاں مانگے جا رہے ہیں، حق میں لوگوں کا کھا رہا ہوں، زیادتی میں نے ملازم کے ساتھ کی ہے، بدتمیزی میں نے ملازموں کے ساتھ کی ہے، ان کی بے عزتیاں کی ہیں، حقوق میں نے ان کے کھائے ہیں، تنخواہیں میں نے ان کی کھائی ہیں، ان کے حق میں سے پیسے مار لیے ہیں، ان کے بچوں کی جو نوکریاں ہونی تھی میں نے پیسے لے کے دوسروں کو دے دی ہیں، سفارش لے کے میں نے کام کسی اور کا کر دیا ہے۔ تو یہ حقوق تو میں نے لوگوں کے کھائے ہیں، کسی امیر کا کھایا ہے، کسی غریب کا کھایا ہے۔
جہاں میرا داؤ چلا ہے، جہاں آپ کا داؤ چلا ہے، آپ نے بخشا نہیں ہے، تو معافی کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے جا کے۔ او بھائی خدا کے بندے، جیدہ حق مارا ہے، جس کا حق مارا ہے، معافی بھائی جان منگنی جی تو کلو منگو معافی تو آپ، اور اللہ پاک نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو میرے حقوق ہیں، کوئی آدمی اس کو چھوڑتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حکم ہے، نہیں مانا ہے، میں جانوں وہ جانے، مگر حقوق العباد جو ہیں، جس کی آپ نے حق مارا ہے، جس کا حق کھایا ہے، جس کو بے عزت کیا ہے، جس پر ناجائز کیا ہے، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا، وہ معافی میری نہیں ہوگی، وہ معافی آپ کی نہیں ہوگی۔ تو خدا را اپنے اور میرے انحطاط کی، زوال کی، پریشانیوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اور جس کی سزا ہم پوری قوم کو مل رہی ہے، ذاتی طور پہ سب کو مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کھا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پٹرول والا پٹرول میں ملاوٹ کر رہا ہے، تولنے والا تول میں کمی کر رہا ہے۔ جب وہ مجھے تول کے کم دے گا تو حق میرا مال ہے، تو اس کو معافی اللہ سے کیسے ملے گی؟ پھر جھوٹ بول دیا، حق میرا کھا لیا، میں نے جھوٹ بول دیا، حق اس کا کھا لیا، رشوت لے لی، میں نے حق کھا لیا، سفارش کر دی، دوسرے کا حق مار لیا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو زہر ہے، یہ ملاوٹ کا زہر ہے، یہ جو سفارش کا جو زہر ہے، یہ جو رشوت کا زہر ہے، صحتوں کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ عمروں میں کمی کیسے ہو گئی ہے؟ آج بھی میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں اس وقت، یہاں پہ عمریں 90 سال 100 سال تک چلی جاتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 30 سے قریب ہے جو ہماری جو وہ ایج کا ہو گیا ہے، حساب کتاب عمر کا حساب ہے۔ کوئی چیز آپ تسلی سے کھا نہیں سکتے ہیں کہ یہ واقعی دودھ جو ہے، جو دودھ ہی لے رہے ہیں، چینی ہے، مرچ ہے، کوئی چیز، کسی پٹرول ہے، آپ کسی چیز کا نام لے لیں جس میں ملاوٹ نہیں ہے، تو یہ ملاوٹ دوسری شکل ہے حقوق کھانے کی بھی، حالانکہ وہ کلیئر اس میں بھی ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، جو رشوت لے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ پڑھیں حدیث، پڑھیں قرآن پاک کے احکام پڑھیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ جو ہے وہ حقوق العباد سے بھی جا کے ملتا ہے، اور ہیں ہی حقوق العباد کی ایک شکل کہ جب آپ حقوق العباد دوسرے کا حق کھا لیتے ہیں تو پھر معافی مکے مدینے میں نہیں ہونی، معافی سجدوں میں جا کے نہیں ہونی، معافی تو حقوق جس کے کھائے ہیں وہی معاف کرے گا تو ہوگا۔ قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، ملازم سے معافی مانگنی پڑے گی، جس کے خلاف سفارش کر کے آپ نے اپنے بیٹے کو لگوایا ہے، معافی اس سے مانگیں، اس غریب سے مانگیں جس کے بیٹے کی نوکری چھین کے آپ نے اپنے بیٹے کو دلوائی تھی۔ پولیس والوں کو دیکھیں، کس کس کا نام لوں میں؟ اس حمام میں سبھی ہم ننگے ہیں۔ آپ شیشے کے آگے بیٹھ کے سوچیں کہ زیادتی تو میں کسی غریب کے ساتھ کر کے آیا ہوں، گڈی ماری ہے تو نسا ہے اتوں، موبائل بھی کھو لیا ہے، کیا نہیں کیا میں نے زندگی میں؟ تو بتائیے، معافی مانگنے اللہ کے پاس چل پڑتے ہیں، پیسے ہیں، شو ماری عمرہ کرنے چلے گئے۔ بھائی اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، کہیں معافی نہیں ملنی۔ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ تم نے برا بولا ہے، جس کو گالیاں دی ہیں، جس کا حق کھایا ہے، معافی وہ کر دے گا تو معافی ملے گی، ورنہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے اس معاملے کو۔ یہ کلیئر احکام ہے اس کے کہ حقوق العباد تو حقوق ان کے جن کے کھائے ہیں وہ معاف کریں، اور حقوق اللہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس عذاب سے اور اس پریشانیوں سے اور ان مصیبتوں سے اور ان برائیوں سے ہمیں بچائے، اور ہم سب ایک دوسرے کو کے لیے جہنم کا عذاب نہ بنے، دوزخ کا عذاب نہ تیار کریں، ہم ایک دوسرے کو جو دوزخ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ، اور میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ اس پہ آپ کو اگر پسند آئے دوستوں کو بتائیں، تاکہ اس جہنم کی آگ سے بچا جائے، ان مصیبتوں سے بچا جا سکے، اور اس انحطاط کو جو ہماری قوم کا، جو ہمارے مسلمانوں کا پوری دنیا میں اس وقت انحطاط میں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں مسلمان آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے اور کرونا سے بچائے رکھے، اور انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔